حضرت خالد بن ولید نے یہ بات ثابت کر کے دکھا دی کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ نعبد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صدر ذی وقار، جب میں تاریخ کے سنہرے اوراق پلٹتا ہوں تو ایک شخصیت کا تذکرہ بہت کثرت سے نظر آتا ہے۔ وہ شخصیت کوئی اور نہیں، صدر ذی وقار، وہ شخصیت حضرت خالد بن ولید کی ہے۔ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خالد، تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی شخصیت وہ مبارک شخصیت ہے جس نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ جب بات ناموس رسالت پر آتی ہے، جب بات محمد عربی کے مبارک دین پر آتی ہے تو یہ گردن کٹ تو سکتی ہے، یہ سر تن سے جدا تو ہو سکتا ہے، مگر یہ گردن جھک نہیں سکتی۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ بات ثابت کر کے دکھا دی کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ صدر ذی وقار، حضرت خالد بن ولید کی ہستی تو وہ خاص ہستی ہیں جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر فرمانے لگے کہ آج قیامت تک تمام مائیں بانجھ ہو گئی ہیں، قیامت تک کوئی بھی ماں حضرت خالد بن ولید جیسا بیٹا نہیں پیدا کر سکتی۔ صدر ذی وقار، حضرت خالد بن ولید کی ہستی تو وہ خاص ہستی ہیں جو جنگ یرموک کے موقع پر رومیوں کا سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کے گھوڑے کے پیچھے ایک اپنا گھوڑا دوڑا کر لے آتا ہے اور حضرت خالد بن ولید کے گھوڑے کے مد مقابل اپنا گھوڑا کھڑا کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے خالد، میں نے سنا ہے کہ آزاد آدمی جھوٹ نہیں بولتا اور شریف آدمی دھوکہ نہیں دیتا، تو اے خالد آج میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس سوال کا جواب سچ سچ دینا، نہ جھوٹ بولنا، نہ مجھے دھوکہ دینا۔ وہ سوال کچھ یوں ہے کہ کیا اللہ نے سچ میں آسمان سے تلوار اتار کر تیرے نبی کو دی اور وہ تلوار تیرے نبی نے تجھ کو دے دی کہ تو ایک ہی بار میں کافروں کی تمام صفوں کو مٹا دیتا ہے؟ تو خالد بن ولید کہنے لگے کہ ایسا تو کچھ نہیں۔ تو وہ رومیوں کا سپہ سالار کہتا ہے کہ پھر تجھے اللہ کی تلوار کیوں کہا جاتا ہے؟ تو خالد بن ولید کا جواب لاجواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اے خالد، تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو پھر میں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہوں۔ صدر ذی وقار، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں کہتے ہیں انما خلق اللہ العزت للاسلام وللمؤمنین وذل الکفر وشاتہ شملہ، کہ اے خالد بن ولید، تجھے اللہ نے پیدا ہی اسلام کی عزت کے لیے کیا۔ اے خالد بن ولید، اللہ نے تجھے پیدا ہی مسلمانوں کی عزت بڑھانے کے لیے کیا اور کافروں کو ذلیل کرنے کے لیے کیا اور کافروں کی جماعت اور لشکر کو درہم برہم کرنے کے لیے کیا۔ صدر ذی وقار، خالد بن ولید تو وہ خاص ہستی ہیں جس کے دربار پہ یہ لکھا ہوا ہے فلا نعلم معجم الجبنا، اے بزدلا تینوں کبھی نیند نہ آوے۔ اللہ اکبر۔ خالد بن ولید کے بہادری اور دلیری کے تذکرے ہمیں تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتے۔ صدر ذی وقار، جنگ یرموک کے موقع پر تب سب صحابہ کرام روانہ ہوئے کفار کے مقابلے میں مد مقابل ہونے کے لیے، ان کو مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوتا ہے تو مسلمان صحابہ کرام کی جب پیبند لگی پگڑیاں رومیوں کے سپہ سالار حمان دیکھتے ہیں تو وہ کہنے لگتا ہے، انتہائی غرور اور تکبرانہ انداز میں کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، میں جانتا ہوں کہ تمہیں بھوک اور افلاس یہاں پر لے آئی ہے۔ اے مسلمانوں، غم نہ کرو، ہر ایک سپاہی کو میرے پاس بھیجو، میں اسے ہر ایک سپاہی کو 10 دینار سونا دوں گا اور ہر ایک سپاہی کو پورے سال کی گندم، روٹی اور کپڑا دوں گا، اور پھر پریشان نہ ہونا، یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اگر اگلے سال تمہیں پھر دوبارہ ضرورت پڑتی ہے تو میں اگلے سال بھی تم لوگوں کو یہ چیزیں مہیا کر دوں گا۔ لیکن تاریخ نے یہ دیکھا کہ اگلی ہستی بھی حضرت خالد بن ولید جیسی ہستی تھی۔ انہوں نے کفار کے سپہ سالار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیا، اور رومیوں کے سپہ سالار، یہ تو جو بک بک کر رہا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں، ہمیں مدینہ سے بھوک و افلاس یہاں پر نہیں لے کر آئی بلکہ ہمیں تو یہاں پر عشق مصطفیٰ لے کر آیا ہے۔ صدر ذی وقار، حضرت خالد بن ولید اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنے لگے کہ ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو کفار کا خون پیتے ہیں، اور ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ جو خون تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے وہ خون بہت میٹھا ہے، اور ہم تمہارے پاس یہاں پر تم لوگوں کا میٹھا خون پینے آئے ہیں۔ صدر ذی وقار، حضرت خالد بن ولید نے یہ بات ثابت کر کے دکھا دی کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ صدر ذی وقار،
لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب میں آج کے مسلمان کا موازنہ اس مبارک ہستی خالد بن ولید کے ساتھ کرتا ہوں تو نظر شرم سے چھپ جاتی ہیں اور ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے، کیونکہ آج کا مسلمان صرف رب تعالیٰ سے یہ گلہ کرتا ہے کہ نعمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، نعمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برگ گرتی ہے تو ہم بیچارے مسلمانوں پر۔ صدر سی وقار، تو اسی کے جواب میں آج کے مسلمان سے میں سوالی انداز میں ایک شکوہ کرتا ہوں کہ آپ بھی ذرا اپنی اداؤں پہ کچھ غور کیجئے، آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا کچھ غور کیجئے، جو ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ صدر سی وقار، انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ مسلمان قوم جس کو اپنا محسن ابو بکر و عمر، عثمان و علی، خالد بن ولید، طارق بن زیاد اور صلاح الدین ایوبی، ارطغرل الغازی جیسا بنانا چاہیے تھا، آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج کے مسلمان وہ قوم انہوں نے اپنا محسن یہود و نصارہ کو بنا لیا، جن کے لیے دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ صدر سی وقار، انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان انتہائی بے حس دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے لاکھوں مسلمانوں کی زندہ لاشیں تڑپتی ہیں لیکن اس کے کانوں پر جوں بھی نہیں رنگتی۔ صدر سی وقار، افسوس کا مقام ہے کہ آج شام، برما، فلسطین اور کشمیر میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بچے بھوک و افلاس، خوف و ہراس سے بلکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن مسلمان حکمران بے حس نظر آتے ہیں۔ صدر سی وقار، میں آخر پر کچھ اور نہیں، بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابرین اور اپنے بزرگ صحابہ کرام کے نقش قدم پر عمل کر کے ان کی سنتوں پر اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو دنیا میں جہاں بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں ان کو وہاں پہ سرفرو فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔